اور کل میں کل کا لفظ کل ہی رہے گا، لیکن اس کی جو ضمیر ہے جو اس کے لیے مضاف الیہ واقع ہوگی وہ تبدیل ہوگی، مفرد میں کلہ اور جمع میں کلہم۔ لیکن باقیوں میں صیغہ بھی مختلف ہوگا جیسے، اور ان کی اضافت نہیں ہوگی، صیغہ مختلف ہوگا لیکن ان کی ضمیر چونکہ نہیں ہوتی لذا وہاں پر صرف و صرف صیغہ ہی تبدیل کیا جائے گا، اور وہ بحسب مؤکد ہے۔ اگر مذکر ہوگا مفرد تو اجمعو، اگر مؤنث ہوگا مفرد تو جمعاء، اسی طرح سے اس کے اخوات اجمعو کے، اور اس کی جمع اس کا بھی صیغہ مختلف ہوگا جیسے کہ مصنف نے ان کو ذکر کر دیا ہے۔ ہم مثالوں میں اس کی توضیح دیں گے۔ وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَعُ وَأَبْصَعُ، اور کل اور اجمع اور اقطع اور ابطع اور ابصع لغیر المثنى تثنیہ کے غیر کے لیے ہیں، بے اختلاف الضمیر فی کل، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ کل میں، تقول تو کہتا ہے، اشتریت العبد کلہ، میں نے غلام کو خریدا تمام کے تمام غلام کو، جعل القوم کلہم، آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری قوم، کل کی کل قوم، واشتریت الجاریۃ کلہا، میں نے لونڈیا کو خریدا تمام کی تمام، وجاءت النساء کلہن، آئی میرے پاس عورتیں ساری کی ساری، وباختلاف الصیغۃ فی البواقی، اور باقیوں میں صیغہ کے اختلاف کے ساتھ، وہیا، اور یہ باقی ضمیر یا کی باقی کی طرف یعنی بواقی کی طرف لوٹ رہی ہے، وہیا، اور یہ بواقی، اجمع و اخواتها، اجمع اور اس کے اخوات ہیں، اشتریت العبد کلہ، اجمع و اجمع اقطع ابطع ابصع، یہاں پر چونکہ یہ تاکید ہے، اگرچہ مصنف نے متن میں جب ان کو شمار کیا تو واو لائے ہیں، لیکن مثال میں ہمارے سے اس مثال کو پڑھتے ہوئے خطا سرزد ہوئی تھی، جب ہم نے عبارت کو پڑھا تھا تو وہاں پر ہم نے واو کو اشتباہاً ذکر کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر واو نہیں ہے حقیقتاً جیسے کہ عبارت میں مذکور ہے۔ اشتریت العبد کلہ اجمع اقطع ابطع ابصع، میں نے خریدا اب تمام کا تمام، اجمع اقطع ابطع کا بھی یہی معنی ہے کہ تمام کا تمام، وجعل القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، کل میں ضمیر تبدیل ہوئی ہے اور باقیوں میں صیغہ، مفرد میں اجمعو تھا، جمع کی صورت میں اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون آیا ہے۔ واشتریت الجاریۃ کلہا، جمعاء قطعاء بطعاء بصعاء، یہاں پر بھی کل میں ضمیر تبدیل ہوئی ہے، صیغہ ایک ہی ہے، اور باقیوں میں صیغہ تبدیل ہوا ہے۔ وقامت النساء کلہن جمع کوتا بوتا بسا، کھڑی ہوئی عورتیں سب کی سب کی سب، جمع کوتا بوتا بسا۔ اب یہاں پر ایک اور قانون، ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ تَقُولُ ضَرَبْتَ أَنْتَ
نفسک. مصنف یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب لفظ نفس اور عین کے ساتھ تاکید کریں گے تو ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے گا، وہ یہ کہ اس یجب تاکید بضمیر مرفوع منفصل، اس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ واجب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ جب ہم نفس اور عین کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جو اکثر و بیشتر فاعل واقع ہوتے ہیں فعل کے. لذا اگر ہم یہاں پر یہ تاکید نہ کریں اس ضمیر متصل کی، مرفوع متصل کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، تو یہاں پر التباس ہو جائے گا کہ یہ نفس اور عین اس فعل کے لیے فاعل ہیں یا تاکید ہیں. لذا اس التباس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید پہلے منفصل کے ساتھ ذکر کریں، ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ ذکر کریں، اور بعد میں نفس اور عین کے ساتھ تاکید کریں تاکہ یہ التباس دور ہو جائے. وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ، اور جب تو ارادہ کرے گا ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کرے گا نفس اور عین کے ساتھ، واجب ہے اس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ. تقول ضربت انت نفسک. اب یہاں پر ہم اگر اس مثال میں اگر یہی والی مثال ضرب ہوا نفسک کا کہا جائے اور یہاں پر ہوا کو تاکید کے طور پر اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کی جو اس میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے، تاکید کے طور پر ضمیر منفصل کی تاکید کے طور پر نہ لایا جائے تو یہ التباس ہو جائے گا کہ یہاں پر نفس کا یہ فاعل ہے یا تاکید. لذا ضروری ہے یہاں پر نفس کا کے ساتھ تاکید کرنے کے لیے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لانا. اچھا، اگر کوئی کہے کہ جناب یہاں پر اس صورت میں کہ جب التباس ہے وہاں پر تاکید صرف لائی جائے، دوسری صورتوں میں کہ جہاں پر التباس واقع نہیں ہوتا تو وہاں پر آپ تاکید کیوں لاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ترتم للباب ہے کہ باب ایک ہو جائے باب کی مناسبت کے اعتبار سے. چونکہ بعض صورتوں میں تاکید لانا ضروری ہے تو وہ صورتیں کہ جہاں پر التباس نہیں ہو رہا ان میں بھی باب کی مناسبت سے باب ایک ہو جائے تاکید لائی جائے گی. تقول تو کہتا ہے ضربت انت نفسک، تو نے مارا تو نے اپنے نفس کو. یعنی نفس کا تیرے نفس نے مارا، یعنی خود تو نے مارا. ولا يؤكد بكل واجمع الا ما له اجزاء وابعاض يصح افتراقها حسا كالقوم او حكما كما تقول اشتريت العبد كله ولا تقول اكرمت العبد كله. اب لفظ کل اور لفظ کل اور دوسرا لفظ کی جو ہم نے یہاں پر بیان کیا اجمع، اس کے ساتھ صرف اور صرف اس چیز کی تاکید ذکر کی جائے گی جس کے لیے ابعاض یعنی جز ہیں. یہ ایسے ابعاض ہوں، ایسے اجزاء کہ جن کا ہم حصی طور پر افتراق کر سکتے ہیں، ان میں جدائی ڈال سکتے ہیں. جیسے قوم،
قوم اپنے اشخاص سے مرتب ہوتی ہے، اشخاص سے مل کر بنتی ہے، افراد سے مل کر بنتی ہے، اور ان افراد کو ہم حصی طور پر جدا کر سکتے ہیں، ان میں افتراق کر سکتے ہیں، یا حکمی طور پر، جیسے کہ کوئی کہے اشتریت العبد کلہ، میں نے عبد کو خریدا، کل عبد کو، اس لیے کہ یہاں پر حکمی طور پر ہم عبد کی شراء میں اجزاء کے قائل ہو سکتے ہیں، یعنی نصف عبد کو خریدا، اس سے مراد یعنی آدھا روز وہ آزاد ہے اور آدھا روز وہ میرا غلام ہے، یا اس کا 1/7 آزاد ہے اور 2/7 میری غلامی میں وہ ہے۔ عبد رق یا عبد قین اسی اعتبار سے عبد کی خرید و فروش میں اس کی اقسام کی جاتی ہے، لذا حکمی طور پر یہاں پر عبد کے اجزاء میں افتراق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی کہے اکرمت العبد کلہ، تو یہاں پر یہ نہ حکمی طور پر اجزائے عبد کا نہ حکمی طور پر افتراق کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حصی طور پر۔ کیونکہ جب کوئی کہتا ہے اکرمت العبد کلہ، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی بعض عبد کا اکرام کرے اور بعض دیگر کا اکرام نہ کرے، یعنی عبد کے بعض حصے کا اکرام کرے اور بعض دوسرے حصے کا اکرام نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اکرام کیا جاتا ہے یا پورے کا اکرام کیا جاتا ہے، یہ اصلاً اکرام نہیں کیا جاتا، لذا یہاں پر افتراء کے حصی بھی نہیں ہے اور افتراء کے حکمی کا یہ مثال نہیں کہی جا سکتی اور بولی نہیں جا سکتی۔ ولا يؤكد بكل واجمع، اور تاکید نہیں لائی جائے گی کل اور اجماع کے ساتھ، مگر ما ایسی چیز کی لہو اجزاء، کہ اس کے لیے اجزاء اور ابعاض یعنی اجزاء ہیں، یہ عطف تفسیری ہے، بعض ہونا، جیسے ہو افتراق ہوا ان اجزاء کا افتراق صحیح ہو، حصن مانند قوم کے کل قوم اور حکمن، یا حکمی طور پر یہ حصن یہ فاعل یصح ہو کہ جو افتراق ہے اس سے تمیز واقع ہو رہا ہے، یہ افتراق عذر حس کے ہو مانند قوم کے، یا عذر حکم کے ہو، کما تقول جیسے کہ تو کہتا ہے، اشتریت العبد کلہ مانند تیرے کہنے کے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر چکی، پہلے درسوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، اشتریت العبد کلہ، میں نے خریدا عبد تمام کا تمام، ولا تقول، اور تو نہیں کہے گا اکرمت العبد کلہ، میں نے اکرام کیا تمام کے تمام عبد کا، کیونکہ یہاں پر نہ تو افتراق حصی اور نہ ہی افتراق حکمی جائز نہیں ہے۔ وعلم ان اقطع واخواتها اتباع لاجمع اذ ليس لها معنى دونها ولا يجوز تقديمها على اجمع ولا يجوز ذكرها دونه۔ مصنف آخر میں ایک تذکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقطع اور اس کے اخوات اتباع ہیں اجماع کے، یعنی یہ تابع ہوتے ہیں اجماعوں کے، اجماعوں کے بعد واقع ہوں گے، لذا جب اجماعوں کے بعد واقع ہوں گے تو اجماع ان کے لیے مطبوع ہے اور یہ تابع کی حیثیت رکھتے ہیں اجماع کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع کا معنی، اس لیے کہ ان کے بغیر ہم یہاں پر ان الفاظ کے لیے، ان تینوں الفاظ کے لیے غیر معنی جمع کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لذا جب بھی ان سے معنی جمع لینا ہے تو ضروری ہے کہ اجماع کے بعد واقع ہو۔ ان کی وضع معنی جمع کے علاوہ ہے، یہ دوسرے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لذا جب بھی ان کے لیے ان سے جمع کا معنی لیا جائے گا تو یہ اجماع کے بعد واقع ہوں گے، لذا یہ اس کے لیے تابع ہیں، اور ان کی تقدیم اجماع پر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تابع ہیں تو تابع کو اس کے مطبوع پر مقدم نہیں کیا جا سکتا اور ان کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا اجماعوں کے بغیر۔
اس لیے کہ مطبوع بغیر تابع کے ذکر ہو یہ جائز نہیں ہے، تابع بغیر مطبوع کے ذکر ہو یہ جائز نہیں ہے، لذا ان کو بغیر اجماعوں کے ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وعلم ان اقطع واخواتها، تو جان کہ اقطع اور اس کے اخوات اتباع لاجماع، یہ اتباع ہیں، تابع ہیں اجماع کے لیے، اذ لیس لها معنی دونها، کیونکہ نہیں ہے ان کے لیے معنی بغیر اجماع کے۔ ولا يجوز تقدیمها، اور جائز نہیں ہے ان کی تقدیم اجماع پر، علی اجماع۔ ولا يجوز ذکرها دونہ، اور جائز نہیں ہے ان کا ذکر دونہ اجماع کے بغیر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔